حالیہ چند مہینوں میں جو خواتین کے ساتھ تشدد اور زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اس کا حکومت نے بڑی سختی سے نوٹس لیا ہے۔ یہاں پر 2 مریض داخل ہیں الائڈ ہاسپٹل میں، بلکہ 3 مریض داخل ہیں۔ ایک ایسی مریضہ ہے جس پر سابقہ شوہر نے ایسڈ پھینکا، وہ یہاں پر زیر علاج ہے، اور اس کے تقریباً 30 سے 65% جو ہیں وہ برنز ہیں جن کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ان کی تیمارداری کی، ان سے بات چیت کی، اور یہ معمولی ناچاکی کے اوپر ایسڈ پھینکا گیا۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے اس میں ایک بہت ہی بہادر خاتون ہے جس نے اٹیمپٹڈ ریپ کو ریزسٹ کیا، زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے والے کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہوئی، مگر اس نے اس کو پسپا ہونے پر مجبور کیا، اور شیشے سے اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی گئی، اس پر پیٹرول پھینک کر اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، مگر اس نے بھرپور مزاحمت کی، اور جو حملہ آور تھا جس نے زیادتی کا نشانہ بنانے کا ارادہ کیا تھا اس کو پسپائی پر مجبور کیا۔ دونوں جو مریض ہیں ان کا بالکل تسلی بخش ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کی ٹیم ان کو دیکھ بھی رہی ہے، سرجری کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ٹریٹمنٹ پلان بنایا ہے، اور امید ہے کہ دونوں مریض بہت جلد صحت یاب ہوں گے۔ اور میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا پولیس کی کاوشوں کا۔ یہاں پر بہت ہی فرض شناس اور ایماندار اور انتہائی پروفیشنل آفیسرز ہیں جنہوں نے بر وقت دونوں واقعات کے ملزمان کو وقوع کے چند گھنٹوں بعد ہی گرفتار کر لیا، اور تمام ملزمان اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ میں آر پی او صاحب بابر الپا صاحب کا، سی پی او علی ناصر رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو لیول آف الرٹنس اور جس طریقے سے انہوں نے بر وقت ملزمان کو گرفتار کیا ہے، یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فیصل آباد میں جرائم پر قابو پانے کی ایک ول موجود ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کرائم ریٹ میں بھی یہاں بہتری آئے گی۔ مگر اس وقت جو خواتین کے ساتھ تشدد کے، جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہے، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہے، اس کا ہم نے جب نوٹس لیا اور پنجاب میں ایک ایمرجنسی کے نفاذ کا فیصلہ کیا، اس حوالے سے اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو ان معاملات پر غور کر کے موجودہ قوانین کے عمل درآمد اور ان میں ترامیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور معاشرے کے اندر آگاہی کے حوالے سے کہ بچوں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، خواتین کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ جرم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی وجہ سے بھی وہ کسی سے بدلہ لینے کی نیت سے، کسی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی نیت سے بچ پائے گا، تو اس حکومت کی زیر نگرانی پنجاب کے صوبے میں یہ نہیں ہو پائے گا۔ پچھلے 4 دنوں میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، وہ چاہے لاہور میں ایک خواجہ سراب پر جو تیزاب گردی کا واقعہ ہو، وہ یہاں پر فیصل آباد میں جو واقعات ہوئے ہیں، تمام تر ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں، اور ہم نے پروسیکیوشن سے بات کر کے جو مقدمہ چلائے جانے کے حوالے سے حکمت عملی ہے، اس میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں تاکہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوا کر کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اور میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے جنسی تشدد کے خلاف، جنسی زیادتی کے خلاف۔ جو خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر زیرو ٹالرنس ہے،
इन तमाम वाक़यात में जितने भी मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इनको करार वाक़ई सज़ा नहीं मिलेगी। और पूरे पंजाब में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने पूरे पंजाब को इस हवाले से अलर्ट किया है, और ऐसे वाक़यात में आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले चंद माह में खातिर खा कमी वाक़या होगी, क्योंकि हमने इन 3-4 केसेस को टेस्ट केसेस बनाने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला किया है कि जब तक ये मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचते, हम चैन से नहीं बैठेंगे, और जहाँ जहाँ ये जराइम हो रहे हैं वहाँ पर भरपूर इन पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। और इसकी एक प्रिवेंटिव साइड है, इन जराइम को सिरे से कैसे रोका जा सकता है उस पर भी बातचीत हो रही है। और इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में जो इस वक्त हमने हिकमत अमली बनाई है, हम उम्मीद करते हैं कि इन वाक़यात में जल्द जो है वो कमी वाक़ई होगी और उस पर काबू पा लिया जाएगा।